دوستوں، نوابی یا شاہی ریاستیں اگست 1947 سے پہلے برطانوی ہندوستان میں ایسی ریاستوں کو کہا جاتا تھا جو اندرونی معاملات میں تو بااختیار ہوا کرتی مگر بیرونی طور پر برطانوی حکومت کے زیر سایہ تھیں۔ ان ریاستوں پر مختلف قبیلوں کے حکمران، جنہیں راجہ، مہاراجہ، نواب یا میر وغیرہ کے القابات سے نوازا گیا تھا، پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ تاریخی حوالہ جات سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ جب ہندوستان کی تقسیم عمل میں لائی گئی تو اس وقت پورے ہندوستان میں ایسی 565 شاہی ریاستیں موجود تھیں۔ برطانیہ نے پورے ہندوستان کو انتظامی طور پر 17 صوبوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور یہ شاہی ریاستیں ان صوبوں کے ماتحت ہی چلائی جاتی تھیں۔ آج ہم بات کریں گے برطانوی ہندوستان کے ایک بہت بڑے صوبہ پنجاب کی دیسی ریاستوں کے بارے میں، مگر اس سے پہلے میری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، برطانوی پنجاب میں 14 اگست 1947 سے پہلے 34 شاہی ریاستیں موجود تھیں، جن کا کل رقبہ 1,11,45 مربع کلومیٹر تھا اور آبادی 58,98,242 افراد پر مشتمل تھی، جن میں مسلم 34.6%، ہندو 41.3% اور سکھ 23.04% کے حساب سے موجود تھے۔ ان ریاستوں پر 3 مذاہب سے تعلق رکھنے والے بادشاہ حکمرانی کیا کرتے تھے۔ ان ریاستوں میں 6 پر سکھ، 5 پر مسلم اور 23 پر ہندو حکمران تھے۔ ان 34 ریاستوں میں رقبہ کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست بہاولپور تھی، جس کا کل رقبہ 44,439 مربع کلومیٹر تھا، اور یہ ہی برطانوی پنجاب میں وہ واحد ریاست تھی جس نے پاکستان کے مغربی پنجاب کے ساتھ الحاق کیا، اور ان میں سب سے چھوٹی ریاست بیجا تھی جس کا کل رقبہ 10 مربع کلومیٹر تھا۔ آج یہ ریاست بھارتی پنجاب کے ضلع لدھیانہ کی تحصیل کہانہ کا ایک حصہ ہے، جو کہ تحصیل کہانہ سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگر آبادی کی بات کی جائے تو ان 34 ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست پٹیالہ تھی، جس کی کل آبادی 19,36,259 افراد پر مشتمل تھی، اور سب سے چھوٹی ریاست بلحاظ آبادی درکوٹی تھی، جس کی کل آبادی 632 افراد پر مشتمل تھی، اور آج یہ ریاست بھارتی صوبہ ہماچل پردیش کے ضلع شملہ کی تحصیل جبل کوتھائی کا ایک حصہ ہے۔ ان 34 ریاستوں کے اگر ناموں کی بات کی جائے تو ان ریاستوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں۔ مسلم ریاستوں میں ریاست بہاولپور، ریاست لوہارو، مالیر کوٹلا، دوجانہ اور ریاست پڈوڈی کے نام شامل تھے۔ سکھ ریاستوں میں ریاست پٹیالہ، ریاست کپورتھلا، ریاست جند، ریاست فرید کوٹ، ریاست نابھا اور ریاست کالسیا آتی تھیں۔ ہندو ریاستوں کی اگر بات کی جائے تو ان ریاستوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر رقبہ اور آبادی مسلم اور سکھ ریاستوں سے بہت کم تھی۔ ان ریاستوں میں ریاست چمبا، منڈی، سرمولہ، بلاسپور، سکیت، بشہر، جبال، کیونتھال، بھاگل، بہاجی، کمارسائیں، کنیہار، تھروچ، بلسان، مہلوگ، بھگت، دہمی، کوٹھار، سانگڑی، منگل، درکوٹی، بیجا اور ریاست نالا گڑھ کے نام آتے تھے۔ دوستوں، ان تمام ریاستوں میں ایک ریاست کپورتھلا تھی جس کا حکمران مہاراجہ جگت جیت سنگھ تھا، لیکن اس ریاست میں 56% تک مسلم لوگ آباد تھے۔ چونکہ ہند کی تقسیم آبادی کے لحاظ سے ہوئی تھی، اسی لیے اس اہم ریاست کو پاکستان کے مغربی پنجاب میں شامل ہونا چاہیے تھا، مگر مہاراجہ نے جان بوجھ کر اس ساری ریاست کا الحاق بھارت کے ساتھ کر دیا، اور اس طرح ریاست کپورتھلا کے
50% سے زائد مسلمانوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر پاک دھرتی کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اس ریاست پر میں علیحدہ سے ایک ڈاکومنٹری پہلے ہی بنا چکا ہوں۔ اگر آپ اس ریاست کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اگر میرے ناظرین کو اس بات پر اعتراض ہو کہ نہیں بلکہ یہ ریاست بھارت کا ہی حصہ ہونا چاہیے تھی، تو پھر کیوں ایسی ہی کئی مسلم ریاستوں کو زبردستی بھارت میں شامل کر لیا گیا جن کے حکمران مسلم تھے؟ ان ریاستوں میں ریاست حیدرآباد دکن، ریاست بھوپال، ریاست ملیر کوٹلا، ریاست لوہارو، ریاست جوناگڑھ، ریاست پڈوڈی اور ریاست دجانہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اگر اس وقت تقسیم انصاف پر ہوتی تو آج دونوں ممالک کے درمیان اتنے تعلقات خراب نہ ہوتے اور دونوں خطے کے بہترین ہمسایہ ممالک بن جاتے، لیکن جن کی بنیاد ہی نا انصافی پر رکھی گئی ہو وہ کیسے بہترین دوست بن سکتے ہیں؟ آج ہماری عوام میں بھارت اور بھارت کی عوام میں پاکستان کے خلاف بہت غصہ ہے، لیکن اس غصے کی بنیادی وجہ حکمران انگریز ہی تھے جنہوں نے ہمارے درمیان نفرت کا ایک ایسا بیج بو دیا جو آج 70 سال سے اوپر عرصہ ہونے کے باوجود بھی اپنی جڑیں مضبوط کیے ہوئے ہے۔ ناظرین، انگریزوں کا تو یہ اصول ہی تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لیکن ہم ان کے بہکاوے میں آ گئے۔ کتنے ہی مسلم، ہندو اور سکھ پنجاب کی تقسیم کے دوران قتل کر دیے گئے۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ میرے نزدیک وقت کی حکومت ہی اس قتل کی ذمہ دار تھی، جنہوں نے اختیار ہونے کے باوجود بھی ایسے اقدامات نہ کیے جس سے تمام مذاہب کے لوگ بآسانی ہجرت کر سکتے اور پرامن طریقے سے اپنے علاقوں میں چلے جاتے۔ دوستو، یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی جس میں 15 لاکھ کے قریب لوگ قتل کر دیے گئے۔ اس وقت میرا پنجاب خون کے آنسو رو رہا تھا لیکن کوئی مداوع کرنے والا نہیں تھا۔ کشمیر لٹ رہا تھا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ دوستو، انسانیت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی مذہب بھی قتل کرنے، عزت لوٹنے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کا درس ہرگز بھی نہیں دیتا۔ اگر ایک سچا مسلمان، سکھ یا ہندو ہے تو وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کا مذہب ہرگز انہیں ایسی تعلیمات نہیں دیتا۔ دوستو، یہ تھی برطانوی پنجاب کی شاہی ریاستوں کے بارے میں مختصراً لیکن بہت ہی اہم معلومات۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔